إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو چند احکام ہیں وہ ہم پڑھ رہے تھے. اس حوالے سے یہ مسئلہ ذکر ہم نے کیا تھا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہر نماز میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے ہر شخص کے لیے. اور اس کے حوالے سے بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث ہم نے پڑھی تھیں اس حوالے سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. اور یہ بات بھی ہم نے ذکر کی تھی کہ یہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کی کسی ایک رکعت میں، بلکہ ہر رکعت میں اس کو پڑھنا لازمی ہے. کیونکہ جن صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا تھا، ان کو کہا تھا فاتحہ پڑھو، اور پھر کہا کہ اسی طرح سے ہر رکعت میں اپنے کیا کرو. تو اس لیے یہ فاتحہ جو ہے وہ ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے. یہ جو مسئلہ ہے، اس حوالے سے علماء کے دو اقوال ہیں. جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ فاتحہ ضروری ہے نماز میں پڑھنا. اور یہاں پہ بات اس وقت امام اور منفرد کی ہو رہی ہے. امام کے پیچھے جو مقتدی ہے اس کی بات ابھی نہیں ہو رہی، اس پر ہم ابھی آتے ہیں. تو فاتحہ اکثر علماء کی رائے یہی ہے. بعض علماء نے کہا کہ قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھ لے تو کافی ہے، فاتحہ ضروری نہیں. اور یہ بہت ہی تھوڑے علماء کی رائے ہے، جن میں سے ایک امام ابو حنیفہ بھی ہیں. اسی طرح امام اوزاعی اور امام ثوری وغیرہ کا موقف یہ ہے. لیکن وہی بات ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ احادیث بہت ساری جو ہم نے جس طرح ذکر کی تھی وہ اسی پر دلالت کرتی ہیں. اور ان کی یہ رائے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہی حدیث کے جن صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر ان کو طریقہ سکھایا، اس کی اکثر روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن کا کچھ حصہ پڑھ لو. اقرأ ما تیسر من القرآن، ما تیسر من القرآن، جو آسانی سے تم پڑھ سکو وہ قرآن کا حصہ پڑھو. تو اس سے بعض علماء نے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ اور دیگر بعض علماء نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاتحہ ضروری نہیں، کوئی بھی قرآن پڑھنا ضروری ہے، قرآن کا کوئی بھی حصہ ہو، چند آیات پڑھ لے. لیکن یہ بات درست اس لیے نہیں ہے کہ اسی حدیث کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم یہ دیا تھا کہ تم سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، اور کہا کہ پھر اس کے علاوہ اور جو چاہو پڑھ لو. تو یہ بات ہے. دوسرا مسئلہ، اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقتدی ہو امام کے پیچھے تو وہ کیا کرے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس سے. جنرل مسئلہ تو یہ ہے کہ سب کے لیے فاتحہ پڑھنا ہے، لیکن مقتدی کے حوالے سے اس بارے میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے. اور اس اختلاف کی وجہ جو ہے، یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا علماء میں، اس کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں. ایک وجہ یہ ہے، اس بارے میں جو بعض احادیث یا بعض جو آیات سے استدلال کیا جاتا ہے، ان کے مفہوم میں تھوڑا علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں صحابہ کرام میں بھی ایک سے زیادہ اقوال پائے جاتے ہیں کہ مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں. صحابہ کرام میں بھی اس میں اختلاف پایا گیا، بلکہ حتیٰ کہ جو ائمہ کرام ہیں ان سے بھی ایک سے زیادہ قول مروی ہے. یعنی ایک ہی امام سے کبھی انہوں نے کہا کہ پڑھنا چاہیے، کبھی کہا کہ نہیں پڑھنا چاہیے. اسی طرح صحابہ میں سے بھی بعض ایسے ہیں کہ ان سے دونوں اقوال منقول ہیں. یہ بھی بعض دفعہ یہ کہا کہ ہاں پڑھنا ضروری ہے، بعض میں آتا ہے کہ نہیں پڑھنا. ایک ہی صحابی سے دو مختلف باتیں بھی منقول ہیں. تو اس وجہ سے اس مسئلے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے. اختصار کے ساتھ اس مسئلے کے 3 اقوال بیان کیے جاتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، چاہے مقتدی ہو، چاہے امام ہو، چاہے منفرد ہو، سب کو کے لیے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور یہ جو حکم ہے یہ چاہے امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہو، چاہے آہستہ سے، یعنی تمام نمازوں میں. صرف جن کو سری اور جہری نمازیں کہتے ہیں، سری نمازیں ظہر اور عصر ہیں، اور باقی 3 نمازیں جہری نمازیں ہیں. تو پہلا قول علماء کا یہ ہے کہ تمام نمازوں میں، سری جہری میں، اور تمام نماز پڑھنے والوں کے لیے، چاہے مقتدی ہے، چاہے امام ہے، چاہے کوئی بھی ہے، سب نے فاتحہ پڑھنی ہے. یہ پہلی رائے ہے. اور اس رائے کو رکھنے والے بہت سارے علماء ہیں.
صحابہ میں سے بھی، تابعین میں سے بھی اور ائمہ کرام میں سے بھی حضرت عمر بن خطاب کی یہی رائے ہے، حضرت عبادہ بن الصامت، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت حذیفہ بن یمان، عبداللہ بن زمیر، حضرت انس بن مالک، ہشام بن عامر، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب سے یہ قول مروی ہے۔ اسی طرح تابعین میں سے بھی بہت سارے علماء نے اس رائے کو اختیار کیا ہے، اور ائمہ کرام میں سے امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد، امام شافعی کی رائے ہے یہ، اور امام مالک اور امام احمد سے دونوں روایتیں آتی ہیں، ایک روایت میں انہوں نے اس قول کو اپنایا ہے۔ امام مالک اور امام احمد میں سے ایک سے زیادہ روایتیں منقول ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ ہر نمازی کو سری جہری ہر نماز میں فاتحہ پڑھنی ہے، اور اسی طرح یہ رائے جو ہے وہ محدثین میں سے بھی بہت ساروں نے اس کو اپنایا ہے، جن میں سر فہرست امام بخاری رحمہ اللہ ہے۔ اسی طرح امام ابن خزیمہ ہیں، امام بیہقی ہیں، امام ابن حزم ہیں، ان سب نے اس رائے کو اختیار کیا ہے۔ دوسری رائے جو ہے یا دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف سری نمازوں میں جو ہے وہ مقتدی کو پڑھنا چاہیے، جہری نمازوں میں مقتدی جو ہے وہ فاتحہ نہ پڑھے، اور یہ قول حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں حضرت عمر بن خطاب سے بھی، حضرت عمر بن خطاب سے دونوں رائے منقول ہیں، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ بن مغفل سے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سے، اور ان سے بھی دونوں آراء منقول ہے، پہلی بھی اور یہ دوسری رائے بھی۔ اسی طرح امام مالک اور امام احمد سے ایک رائے یہ بھی ہے، ایک رائے وہ پچھلی ہے، اور ایک روایت کے مطابق ان کا موقف یہ ہے۔ اور تیسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ سری مقتدی جو ہے وہ نہیں پڑھے گا، ہاں اگر منفرد ہو، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، امام ہے تو وہ پڑھے گا فاتحہ، مقتدی چاہے سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو وہ ان کو نہیں پڑھے گا۔ اور صحابہ میں سے یہ حضرت زید بن ثابت اور حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عمران بن حسین وغیرہ سے یہ منقول ہے، اور ائمہ میں سے امام ابو حنیفہ اور اسی طرح امام مالک کے بعض شاگردوں سے یہ رائے منقول ہے۔ یہ تین اقوال ہیں، اختصار کے ساتھ دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں۔ پہلا قول یہ ہے کہ سری جہری ہر نماز میں ہر نمازی کو، مقتدی ہو امام ہو، سب کو پڑھنی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ صرف سری میں پڑھنی ہے مقتدی کو، اور جہری نمازوں میں نہ پڑھے، اور تیسری رائے یہ ہے کہ نہ سری میں پڑھے نہ جہری میں پڑھے، مقتدی جو ہے وہ تلاوت نہیں کرے گا سورہ فاتحہ کی۔ یہ تین آراء ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں؟ جو پہلی رائے ہے کہ ہر نماز میں ہر نمازی کو یہ پڑھنی ہے سورہ فاتحہ، اس کی دلیل بنیادی طور پر وہ حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم کسی ایک ایسی نماز پڑھ رہے تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونچی تلاوت کر رہے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ صبح کی نماز تھی، فجر کی نماز تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات کچھ بھاری ہوئی، نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا کہ کیا تم میرے پیچھے قرآن پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم آپ کے پیچھے تلاوت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر ایسا مت کیا کرو سوائے فاتحہ کے، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ کتاب، کیونکہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں کہ جو فاتحہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ یہ حدیث جو ہے اس کو امام ابو داود اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور اسی طرح کی روایت جو ہے وہ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ اور دیگر بعض صحابہ سے اسی سے ملتے جلتے واقعات آتے ہیں۔ کئی صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے ایسی نماز پڑھائی جس میں اونچی تلاوت کر رہے تھے، اور نماز کے بعد پھر صحابہ سے کہا کیا تم پیچھے میرے پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا، فرمایا کہ ہاں ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر فاتحہ کے علاوہ اور کسی چیز کی تلاوت مت کیا کرو۔ اور اس کے علاوہ یہ خلاصہ ہے اس کا، اسی طرح سے جو پچھلی مسئلے میں ہم نے جو احادیث پڑھی تھیں حضرت ابو ہریرہ کی، حضرت عائشہ کی اور دیگر صحابہ سے، حضرت ابو سعید خدری وغیرہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، جس فاتحہ کے بغیر جو نماز ہے وہ نامکمل ہے، 3 دفعہ انہوں نے فرمایا کہ نامکمل ہے۔ وہ ساری احادیث بھی اس قول کی دلیل ہے، کیونکہ ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم مقتدی ہو تو پھر نہ پڑھنا، جنرل احادیث ہیں ساری کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، سب کے لیے کہا، ایک جنرل رول بتا دیا۔ اگر مقتدی اس سے امام کے پیچھے جو ہے وہ مستثنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے کہ ہاں اگر تم مقتدی ہو
امام کے پیچھے ہو تو پھر ایسا نہ کرنا، ایسا نہیں کیا، بلکہ جنرل ایک رول کیا، بلکہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پڑھی کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا کہ میں اعلان کروں لوگوں میں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ تو جب ایسا اعلان کیا جا رہا ہے عمومی طور پہ، اور اگر اس میں سے کوئی چیز مستثنا ہوتی کہ بھئی نہیں، مقتدی نے جہری نماز میں یا سری نماز میں امام کے پیچھے نہیں پڑھنا، بیان کیا جاتا، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، جنرل رول دے دیا۔ تو وہ احادیث جتنی ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھیں وہ ساری بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح سے جو صحابی جن کا ابھی تذکرہ کیا کہ جنہوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی تھی، جنہوں نے نماز نہیں جن کو آتی تھی، اس میں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم امام کے پیچھے ہو تو پھر فاتحہ نہ پڑھنا ورنہ پڑھ لینا، بلکہ ان کو ایک جنرل بتایا کہ نماز جب بھی پڑھو تو فاتحہ پڑھو، اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھنا چاہو تو پڑھو، پھر اس کے بعد رکوع کرو، اور پھر باقی سارے نماز کا طریقہ سکھایا ان کو۔ اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ اگر مقتدی ہو تو پھر نہ پڑھنا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے، وہ کیا دلیل لیتے ہیں، اور ان کے پاس کیا اس بات کی جسٹیفیکیشن ہے کہ ایسا نہ کیا جائے؟ تو وہ سب سے پہلے تو قرآن کی آیت سے دلیل لیتے ہیں کہ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنا کرو اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب امام قرات کر رہا ہے تو اس کی قرات کو سننا، یہ اس آیت کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی قرات کو سننا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کے پیچھے فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو پھر گویا کہ اس آیت کے آپ نے خلاف کیا۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے انہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی کی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ اور پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ آیت نازل کس پر ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، تو کیا ان کو اس آیت کا نعوذ باللہ مفہوم نہیں سمجھ آتا تھا کہ انہوں نے صحابہ کو کہا کہ فاتحہ میرے پیچھے اگر پڑھتے ہو تو پڑھ لو، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ پڑھنا؟ تو اس لیے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو یہ کہہ دیا کہ فاتحہ پڑھ لو، تو یہ اس بات سمجھ میں آ گئی کہ فاتحہ جو ہے وہ اس آیت کے حکم سے مستثنا ہے۔ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور دلیل جو بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے، اور پھر اس میں آ گیا کہ جب وہ تکبیر پڑھے تو تم بھی تکبیر پڑھو، جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو۔ اس طرح سے وہ لمبی حدیث ہے۔ اس کے بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اور جب وہ قرات کرے تو پھر تم چپ رہو، جب وہ تلاوت کرے تو تم چپ کرو، چپ کر کے اس کی تلاوت کو سنو۔ تو اس حدیث سے دلیل لی جاتی ہے۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ لفظ اس حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ بہت سے علماء کی رائے یہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے یہی بات بیان کی کہ پہلی بات یہی ہے کہ یہ اس لفظ کے ثابت ہونے میں اس میں اختلاف ہے۔ بعض محدثین کی رائے یہی ہے کہ یہ لفظ ثابت نہیں ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں، امام بخاری ہی کہتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو بھی تو اس کا معنی یہ ہے کہ باقیہ قرات پہ، سورہ فاتحہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم نے آیت کے بارے میں کہا کہ اس آیت میں کیا ہے کہ قرآن کو سنو، مراد کیا ہے کہ بقیہ تلاوت، فاتحہ کے علاوہ فاتحہ تو پڑھنا ضروری ہے، ہاں باقی قرات جو ہے وہ جب امام کرے تم چپ رہو، اس وقت کچھ مت کہو، کچھ مت پڑھو، اس کی تلاوت کو غور سے سنو۔ اسی طرح ایک اور دلیل جو دی جاتی ہے وہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ آئے، نماز جماعت ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے، اور وہ رکوع میں غالباً چلے گئے تھے یا جانے والے تھے، تو وہ صف سے پہلے ہی مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ انہوں نے رکوع کر دیا، وہ وہیں پہ انہوں نے رکوع کر دیا اور نماز میں چل کے آگے آئے اور شامل ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بعد میں نماز کے بعد کہ ایسا کیوں کیا یا کس نے کیا، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے آواز آئی کہ بہت زیادہ سانس زور سے کوئی شخص لے رہا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ تیزی سے آئے، جلدی چل کر آئے، تو ان کو سانس چڑھ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیا، تو کہا کہ کون تھا کہ جس کو اس طرح سے سانس چڑھا، جو کون ہے جو بھاگ کے ان کو اپنے پیچھے چلنے کی، قدموں کی آواز آئے، بھاگنے کی آواز آئی۔ تو پوچھا تو انہوں نے کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے مزید حرص عطا کرے، جتنا تم حریص ہو تمہارے حرص میں اضافہ کرے، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا، ولا تعد، آئندہ یہ کام
مت کرنا۔ تو اس سے بعض علماء نے دلیل یہ لی کہ اس کا مطلب ہے انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کا مطلب ہے کہ فاتحہ ضروری نہیں تھی، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ نماز دہراؤ یا ایسا کرو۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا جواب یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہہ دیا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، تو پھر اس سے دلیل کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ان کو کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا۔ اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ اس روایت میں کہیں حدیث کی روایت میں یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ دوبارہ رکعت ریپیٹ نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ کہا گیا ہو سکتا ہے نہ کہا گیا ہو، اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں آتی، اس رکعت کو دہرانے کے بارے میں کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ آئندہ ایسا مت کرنا، تو کہتے ہیں کہ جب منع کر دیا تو پھر اس کو دوسری حدیث کے مقابلے میں لانا وہ درست نہیں ہے۔ تو خلاصہ بات کا یہی ہے کہ تمام احادیث کی روشنی میں جو ہم نے پڑھی ہے ان سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ فاتحہ پڑھو، اور یہ سب کے لیے ہے، اور اس میں کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے ابھی سنا کہ یہ رائے صحابہ کرام میں سے حضرت ابو ہریرہ کی بھی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب ان سے یہ چیز سوال کیا گیا اس مسئلے میں خوب وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہی حدیث جو پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نامکمل ہے، غیر تمام ہے۔ فہی خداج غیر تمام، 3 دفعہ یہ بات کہی، فہی خداج کا معنی یہ ہے کہ یہ نامکمل ہے، اور پھر کہا غیر تمام، 4تھی دفعہ کہا کہ نامکمل، یعنی دوسرے الفاظ میں وہ اسی بات کو دہرایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں۔ انہوں نے جب یہ حدیث سنائی تو ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں، ہم امام کے پیچھے ہوں تو ہم کیا کریں، یہ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اس کو اپنے دل میں پڑھ لو، دل میں یعنی کہ آہستہ آواز سے، اونچی آواز سے مت پڑھو، اقرا بہا فی نفسی کا، یا ابن فارسی اس طرح سے انہوں نے کو کہا کہ اپنے دل میں اس کو پڑھ لو۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ ہی نے اسی حدیث کے کنٹینیویشن میں کہا کہ یہ بات میں نے کیوں کہی ہے، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دی۔ یہ ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی لمبی حدیث ہے جس میں سارا پورا واقعہ منقول ہے۔ تو پہلے حضرت ابو ہریرہ نے یعنی ایک ہی روایت میں انہوں نے 2 حدیثیں سنائی۔ پہلے یہ حدیث سنائی کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نامکمل ہے، پھر جب ان سے پوچھا گیا پھر انہوں نے وہ حدیث قدسی سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا تقسیم کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی حضرت ابو ہریرہ کے یعنی اس استدلال سے اور اس بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ جیسے کہ پچھلے بھی ہم نے درس میں ذکر کیا تھا، جس بات کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں کہ یہ نماز ہے، اس کے بغیر نماز کیسے ہو سکتی؟ یعنی فاتحہ، اس حدیث سے ثابت کیا ہوا کہ فاتحہ نماز کا سب سے اہم اور سب سے بنیادی رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مقتدی کے لیے بھی ہے، امام کے لیے بھی ہے، ہر شخص کے لیے ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں، اور اس سے پہلے امام بخاری نے اس مسئلے میں باقاعدہ ایک الگ مستقل کتاب لکھی ہے صحیح بخاری کے علاوہ، کہ امام کے پیچھے نماز قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، فاتحہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، اس پہ ایک مستقل انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ صحیح بخاری میں انہوں نے جو فاتحہ کی احادیث لائے ہیں تو اس پر جو انہوں نے عنوان اور چیپٹر کا جو ٹائٹل لکھا ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلوات کلھا۔ چیپٹر کا عنوان کیا ہے کہ قراءت واجب ہے امام کے لیے بھی، معموم یعنی مقتدی کے لیے بھی، فی الصلوات کلھا، ساری نمازوں میں، فی الحضر والسفر، حضر میں بھی سفر میں بھی، وما یجہر فیہا وما یخاف، چاہے وہ نماز جہری ہو چاہے سری ہو، ہر نماز میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی، چاہے حضر میں ہو سفر میں ہو۔ یہ انہوں نے چیپٹر کا عنوان لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کی حدیث لائے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث لائے ہیں جو ہم نے سنی تھی کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت سے 2 حدیثیں منقول ہیں، ایک حدیث مختصر ہے جس میں صرف اتنی بات ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اور ایک روایت ان سے لمبی روایت ہے جس میں ہے کہ انہوں نے امام کے پیچھے تلاوت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھا کرو۔ تو وہ حدیث صحیح بخاری میں نہیں ہے، وہ ان کی دوسری کتاب میں ہے، وہ دوسری کتاب میں ہے، لیکن مختصر حدیث وہ اس میں اپنی صحیح بخاری میں لائے ہیں۔ اسی لیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری امام بخاری نے جو لکھی تھی اس کو انہوں نے ایک خاص اسٹینڈرڈ مقرر کیا تھا
کہ اس سٹینڈرڈ پہ جو حدیثیں آئیں گی اس کو میں نقل کروں گا. تو وہ حدیث چونکہ اس سٹینڈرڈ پہ نہیں آتی، اس لیے انہوں نے اس کو یہاں پہ نقل نہیں کیا، اپنی دوسری کتاب میں نقل کیا ہے. لیکن بہرحال وہ حدیث بھی صحیح ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. تو یہ اس مسئلے کا خلاصہ تھا. وقت چونکہ ہمارا پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اسی سے ایک دو جڑے ہوئے مسئلے ہیں کہ اگر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے اور کب پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس پہ کچھ تفصیلی بات ہوگی. اور پھر دوسرا مسئلہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ اگر فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے تو کیا رکوع میں شامل ہونے سے رکعت مل جاتی ہے یا نہیں مل جاتی. اس مسئلے پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے.